کہ حکومت کی جانب سے باقاعدہ ایک قانون موجود ہے اور اس میں ان کے کن کن حقوق کا آج نیشنل پریس کلب میں فریڈم نیٹ ورک کی بہاف پہ ایک ورکشاپ منعقد کی گئی. کمیشن بھی بننا ہے جس نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے. تو آج ان تینوں میں ہوں سب کی آواز، کون بنے گا میری آواز؟ ڈیجیٹل میڈیا، پرنٹ میڈیا، مالکان اور حکومت کو اب بننا پڑے گی صحافیوں کی آواز. صحافیوں کو آئے روز قتل کرنا، ان کے اوپر دباؤ ڈالنا، پریشر ڈالنا، ان کی آواز کو دبانا. 2021 میں بنائے جانے والے قانون کے حوالے سے اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں ایک رکھی گئی ورکشاپ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے RIUJ کے جو صدر ہیں طارق علی ورک، ان نے اس ورکشاپ کی قیادت کی اور جو صحافیوں کے کہہ لیں حقوق ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. میرا نام آفتاب عالم ہے اور میں ایک وکیل ہوں. آج نیشنل پریس کلب میں فریڈم نیٹ ورک کی بہاف پہ ایک ورکشاپ منعقد کی گئی جس میں وفاقی سطح پہ بنائے گئے صحافیوں کے تحفظ کے قانون کے اوپر مکمل بحث ہوئی کہ اس قانون کے تحت صحافیوں کو کس کس قسم کے تحفظ حاصل ہے. جو بھی جرنلسٹ ہیں جو بھی انفارمیشن کی کلیکشن، ڈسیمنیشن اور پروسیسنگ میں انگیج رہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ براڈ کاسٹ میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں. تو اس قانون کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے سٹیپ لینے ہیں کہ جس کے ساتھ صحافیوں کا تحفظ جو ہے وہ ممکن ہو سکے. پھر جو میڈیا مالکان ہیں ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ انہوں نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے کچھ کام کرنے ہیں تاکہ صحافی محفوظ رہے اپنے کام کے حوالے سے. اور پھر ایک اسپیشل کمیشن بھی بننا ہے جس نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے. تو آج ان تینوں ذمہ داران کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جو اس قانون میں دی گئی ہیں ان کے اوپر سیر اصل گفتگو ہوئی اور جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو بتایا گیا کہ وہ کیا طریقہ کار کرے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور جلدی سے جلدی اتنا جلدی ممکن ہو وہ اس کمیشن کی فارمولیشن اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کا نوٹیفیکیشن کرے تاکہ اس قانون کو اس کے اثر روح کے مطابق لوگوں تک اس کے فوائد پہنچائے جا سکے. اچھا سر، یہ جو آج آپ نے ورکشاپ کی ہے اور اس میں جیسا آپ نے بتایا کہ جو صحافیوں کو تحفظات ہیں اور بہت سارے ایسے صحافی ہیں جو قتل ہو چکے ہیں جن کے اوپر آج تک FIR نہیں ہوئی، تو کیا ان کے اوپر بھی کچھ کام کیا جائے گا یا آنے والے دنوں کے لیے یہ اس قانون کے تحت تو ابھی تک ہونے والے جتنے بھی صحافیوں کے خلاف جرائم ہیں ان کی بھی مانیٹرنگ اور رپورٹنگ ہونی ہے اور ان کی انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن ہونی ہے. اور اگر مستقبل میں خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی جلدی سے جلدی ایکشن لینے کا اس قانون کے اندر ذکر ہے. لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ گورنمنٹ بھی اپنی ذمہ داری کا ادراک کرے جو اس قانون کے تحت اس کو دی گئی ہے. وہ پچھلے ماضی میں ہونے والے جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان کے اوپر ایک سیر اصل مانیٹرنگ کر کے ایک رپورٹ مرتب کرے، ان سارے کیسز کی انویسٹیگیشن کرے، ان کی پروسیکیوشن کرے. یہ اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے. تو پھر مستقبل کے لیے لاہ عمل تیار کرے، پوری ایک اسٹریٹجی لے کے آئے، ایک پوری پالیسی فریم ورک لے کے آئے جس کے تحت وہ تمام اداروں کے درمیان کوارڈینیشن جو ہے وہ پیدا کر سکے تاکہ صحافیوں کا تحفظ جو ہے ممکن بنایا جا سکے. اچھا سر، ایک یہ کلیئر کر دیں، جو صحافیوں کے اوپر پولیس کی جانب سے تشدد کیا جاتا ہے، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب صحافی اپنا کیمرہ اٹھاتا ہے یا کوئی رپورٹنگ کرتا ہے اس کا موبائل چھین لیا جاتا ہے یا اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے ورکشاپ میں بھی بولا ہے کہ کچھ لوگوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے، تو پھر ان سے اپنی مرضی کے جو فیصلے، اپنی مرضی کی رپورٹنگ کروائی جاتی ہے. اس کے لیے اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا ورکشاپ کا؟ اس قانون میں حکومت وقت پہ یہ پابندی ہے کہ وہ ان تمام ایسے کاموں کو نہ ہونے دے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے. وہ اس چیز کو یقینی بنایا کہ صحافیوں کے اوپر تشدد نہیں ہو رہا. وہ اس چیز کو اس نے یقینی بنانا ہے اس قانون کے تحت کہ صحافیوں کے ساتھ کوئی زد و کوب نہیں ان کو کر رہا، ان کے موبائل نہیں چھینے جا رہے، ان کو کڈنیپ نہیں کیا جا رہا. تو یہ ساری حکومت وقت کی اس قانون کے تحت ذمہ داری ہے کہ وہ صحافیوں کے خلاف ہونے والے ان تمام ایکشنز کو روکے. اچھا سر، جس طرح راولپنڈی میں جو کہہ لیں کہ جو غیر قانونی تجاوزات اٹھاتے ہیں تو ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کو ہم کالی بیڑے اور گندی مچھلیاں بھی کہتے ہیں جو تالاب کی ہیں، اب وہ بھی ایسا کرتے ہیں جو صحافیوں سے موبائل چھین لیے جاتے ہیں
تو اس کے حوالے سے اس کے اوپر کچھ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی شخص اگر قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے اور قانون کو جو قانون کے اندر طریقہ کار ہے اس کے مطابق اسے ڈیل کرنا چاہیے. اگر کوئی انفرادی طور پہ یا کوئی گروپ یا گروہ ایسا عمل کرتا ہے جو کسی قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے یا وہ صحافیوں کو ان کی صحافتی ذمہ داریوں سے روک رہا ہے تو اس قانون کے تحت گورنمنٹ کو ایکشن میں آنا چاہیے اور ان لوگوں کو اکارڈنگ ٹو دا لا ان کو جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. چلیے شکریہ سر. میرا نام کاشف الدین سید ہے اور میں خیبر یونین آف جرنلسٹ کا میں پریزیڈنٹ ہوں اور آج نیشنل کلب میں نیٹ کے تمام صحافی حقوق اور بالخصوص جو فیڈرل پروٹیکشن لا ہے اس کے حوالے سے ایک سیشن ہے آفتاب عالم صاحب اور اسی الخٹک صاحب اور دیگر کی جانب سے اس کے حوالے سے ٹھیک پریزنٹیشن ملی اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریزنٹیشن اگرچہ کافی ہمیں اور کمپریہنسو ہوتی لیکن ہمیں پتہ چلا کہ ایک تو فیڈرل ایک قانون کے تحت ایک ایکٹ موجود ہے اور اس کے تحت صحافیوں کے جہاں بھی کام کر رہے ہیں ان کو پروٹیکشن حاصل ہے اور وہ پروٹیکشن اس انداز سے حاصل ہے کہ انہیں نہ تو ہراس کیا جا سکتا ہے نہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے اور پھر اغوا کرنا اور تشدد کرنا وہ تو دور کی بات ہے اور اس حوالے سے ان کو مکمل پروٹیکشن دی گئی ہے اور اس میں کئی اہم باتیں بھی سامنے آ گئی کہ ان کو اپنے سورس یعنی خبر کا سورس بتانے اور ظاہر کرنے پر بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ پروٹیکشن بھی اس قانون کے تحت حاصل ہے. اسی طرح اداروں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ان صحافیوں کے لیے ان کارکن صحافیوں کے لیے اور ساتھ ساتھ جو میڈیا پروفیشنلز ہیں ان کے لیے وہ لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس کا انتظام بھی کرے. یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے شکایات درج کرنے اور مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے حوالے سے اس میں ایک کمیشن کا ایک تصور دیا گیا ہے اور وہ کمیشن اس وقت قائم ہے لیکن کمیشن کا چیئر پرسن ابھی تک نہیں ہے. تو یہ تمام تر چیزیں اور اس کمیشن میں صحافیوں کی تقریباً نمائندگی جو ہے وہ 17 ممبرز پر وہ مشتمل ہے بشمول چیئرمین کے اور ایک کوآپ ممبر کے. تو اس میں صحافیوں کی اچھی خاصی بلکہ اکثریت صحافیوں کی نمائندگی پر مشتمل ہے جن میں اسلام آباد کے صحافیوں نیشنل پریس کلب پریس گیلری اور اسی طرح کوٹ رپورٹرز اور پھر پی فیوجے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ریجنل یا پروونشل یونین آف جرنلسٹ ہے ان کو بھی نمائندگی دی گئی ہے. تو یہ اس کی ایک ابتدائی جو ڈرافٹ اور اس کی تفصیل ہمیں بتایا گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو اپنی ذمہ داریوں سے اور بھی آگاہ رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنے حقوق کا بھی انہیں پتہ چلنا چاہیے اور انہیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ حکومت کی جانب سے باقاعدہ ایک قانون موجود ہے اور اس میں ان کے کن کن حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے. تو خاصا معلوماتی سیشن تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. شکریہ سر. میرا نام کاشف الدین سید ہے اور میں خیبر یونین آف جرنلسٹ کا میں پریزیڈنٹ ہوں اور آج نیشنل کلب میں نیٹ کے تمام صحافی حقوق اور بالخصوص جو فیڈرل پروٹیکشن لا ہے اس کے حوالے سے ایک سیشن ہے آفتاب عالم صاحب اور اسی الخٹک صاحب اور دیگر کی جانب سے اس کے حوالے سے ٹھیک پریزنٹیشن ملی اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریزنٹیشن اگرچہ کافی ہمیں اور کمپریہنسو ہوتی لیکن ہمیں پتہ چلا کہ ایک تو فیڈرل ایک قانون کے تحت ایک ایکٹ موجود ہے اور اس کے تحت صحافیوں کے جہاں بھی کام کر رہے ہیں ان کو پروٹیکشن حاصل ہے اور وہ پروٹیکشن اس انداز سے حاصل ہے کہ انہیں نہ تو ہراس کیا جا سکتا ہے نہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے اور پھر اغوا کرنا اور تشدد کرنا وہ تو دور کی بات ہے اور اس حوالے سے ان کو مکمل پروٹیکشن دی گئی ہے اور اس میں کئی اہم باتیں بھی سامنے آ گئی کہ ان کو اپنے سورس یعنی خبر کا سورس بتانے اور ظاہر کرنے پر بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا.
یہ پروٹیکشن بھی اس قانون کے تحت حاصل ہے. اسی طرح اداروں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ان صحافیوں کے لیے، ان کارکن صحافیوں کے لیے اور ساتھ ساتھ جو میڈیا پروفیشنلز ہیں ان کے لیے وہ لائف انشورنس اور ہیلتھ انشورنس کا انتظام بھی کرے. یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے شکایات درج کرنے اور مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے حوالے سے اس میں ایک کمیشن کا ایک تصور دیا گیا ہے. اور وہ کمیشن اس وقت قائم ہے لیکن کمیشن کا چیئر پرسن ابھی تک نہیں ہے. تو یہ تمام تر چیزیں، اور اس کمیشن میں صحافیوں کی تقریباً نمائندگی جو ہے وہ 17 ممبرز پر وہ مشتمل ہے، بشمول چیئرمین کے اور ایک کوآپ ممبر کے. تو اس میں صحافیوں کی اچھی خاصی بلکہ اکثریت صحافیوں کی نمائندگی پر مشتمل ہے، جن میں اسلام آباد کے صحافیوں، نیشنل پریس کلب، پریس گیلری اور اسی طرح کوٹس رپورٹرز اور پھر PFUJ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ریجنل یا پروونشل یونین آف جرنلسٹ ہے ان کو بھی نمائندگی دی گئی ہے. تو یہ اس کی ایک ابتدائی جو ڈرافٹ اور اس کی تفصیل ہمیں بتایا گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو اپنی ذمہ داریوں سے اور بھی آگاہ رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنے حقوق کا بھی انہیں پتہ چلنا چاہیے، اور انہیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے ہے. تو خاصا معلوماتی سیشن تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. شکریہ سر.